السلام علیکم جی. عمران خان صاحب کو آئے ہوئے کچھ دن ہی ہوئے تھے اور ان کچھ دنوں کے اندر اگر میں آپ کو یاد دہانی کرواتا چلوں، انہوں نے قوم کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا تھا. اور وہ ٹرک کی بتی کیا تھی کہ جی پاکستان کے جنوب میں ایک شہر ہوتا ہے جس کا نام کراچی ہے. کراچی سے آگے سمندر ہوتا ہے اور سمندر جو ہے اس کی تہہ کے اندر جو ہے وہ گیس ہے، اور وہ گیس جو ہے اس کے لیے امریکی کمپنی ایکسون جو ہے وہ کھدائی کر رہی ہے، اور بس اس کے اوپر ایک پتھر رکھا ہوا ہے اور آپ نے دعا کرنی ہے کہ وہ پتھر ہل نہ گیا ہو. اگر پتھر ہل گیا ہوا تو گیس خارج ہو گئی ہوگی، اور اگر وہ پتھر نہیں ہلا تو وہ گیس جو ہوگی وہ پاکستان کی 50 سال کی ضروریات کے لیے کافی ہوگا. پھر انہوں نے ایک دفعہ ایک موقع پہ یہ بھی فرمایا، کیونکہ عمران خان صاحب نے جو فرمانا ہوتا ہے ان کے جو فالورز ہیں انہوں نے پھر اس کو کوئی 10-20 گنا سے مہنگائی دے کے آگے کرنا ہوتا ہے. تو پھر حقیقت ٹی وی نے ہمیں بتایا کہ نہیں، 200 سال کے لیے وہ ضروریات کے لیے وہ گیس کافی ہوگی. ہم جیسے راندہ درگاہ لوگ، انہوں نے یہ فرمایا اس وقت بھی پاکستان پیٹرول کا خطہ ہی نہیں ہے، پاکستان گیس کا خطہ ہے، لیکن پاکستان کے سمندر کے اندر گیس نہیں ہے. جب وہ اس کے اندر ڈائناسور گرے تھے تو وہ خلیج کے اندر گیس اس لیے بن گئی کہ وہ خلیج کے اندر دفن ہوئے تھے. یہاں پہ تو کھلا سمندر شروع ہو جاتا ہے، یہاں سے سمندر میں گیس نہیں ہو سکتی، گیس کی پروبیبلٹی کم ہے. اور جو لوگ مصنوعی سیارے کے ذریعے جو ہے وہ سیسمک سرویز کرتے ہیں ان کا بھی یہی خیال ہے، آپ نے پیسے ضائع کرنے ہیں تو کر لیجئے. تو ہمارے اوپر جو تھے وہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ فتوے لگا رہے تھے اپنا کفر کے اور غداری کے کہ ہمیں تو پاکستان کی ترقی ایک آنکھ نہیں بہاتی. جس طرح اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ایک جو کہانی ہے پنجاب کے دیہات کے اندر اکثر بچے کو رٹی ہوئی ہے کہ پاکستان کے بلوچستان میں تیل تو بہت ہے، وہ پاکستان کو ایران نہیں نکالنے دیتا کیونکہ یہ سارا تیل بہہ کے ادھر کو جاتا. ہم نے بھی اس کہانیوں کے زیر اثر ایک پڑھے لکھے انجینئر کے سامنے یہ بات کر دی، پھر اس نے وہ کلاس لی ہماری، ٹھیک ہے. اس نے بتایا، پھر انہوں نے یہ بتایا جو میں آپ سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ پاکستان تیل کا خطہ نہیں ہے، پاکستان گیس کا خطہ ہے. یہ جو سوئی کے مقام کے اوپر نکلی تھی یہ بھی ہم تیل نکالنے لگے تھے، گورا جو تھا تو آگے سے گیس نکل آئی تھی. اور بھی بہت ساری جگہوں کے اوپر کہیں سے اگر کچھ پھکا تیل دا نکل بھی آئے تو اس کے ساتھ اس سے زیادہ گیس نکلتی ہے. تو اس لیے اس بات کو بھول جائیں کہ پاکستان میں سے تیل نکلے گا، گیس نکلتی رہے گی تاہم. تو وہ پاکستان گیس کا خطہ ہے لیکن زمینی علاقے میں، سمندری علاقے میں نہیں ہے. سمندری علاقے کے اندر گیس کے لیے اور چیزیں دستیاب درکار ہوتی ہیں جو کہ وہاں پہ نہیں ہیں. اس لیے کراچی کے ساحل کے قریب گیس یا تیل کے امکانات بہت کم ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں ٹھٹھا اور بدین کے اندر گیس نکلتی ہے، تیل اور گیس نکلتا ہے تو سمندر میں کیوں نہیں ہو سکتا، اگر ادھر ہو سکتا ہے تو وہ یار وہ اور ہے. اور اس کی اکنامک وائبلٹی کے اوپر بھی مطلب اتنا گھٹ ہوتا ہے کہ اس کو زیادہ لاگت آ جاتی ہے تو نہیں پھر فیزیبل نہیں ہوتی نا. ہاں سمجھا کر. تو بنیادی طور پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ انفارمیشن کی مینوورنگ کے ساتھ کھیلتی ہے. میں نے یہ ماضی کا قصہ اس لیے بیان کیا کہ میں آج ایک حال کی بات کرنے لگا ہوں. 2018 کے اندر جب پی ایم ایل این کی حکومت گئی تو اس نے ایک پورا ریلوے کو ری ویمپ کرنے کا ایک پروجیکٹ جو تھا وہ بنا لیا ہوا تھا. اور اس کا ری ویمپنگ کا جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے ہاں اس وقت جرمن کوچز چل رہی ہیں، میرا خیال پی این آر یا اس طرح کا کوئی نام ہے اس کا، وہ چل رہی ہیں. کسی زمانے میں جرمنی نے ہمیں یہ کوچیں کچھ بنا کے دی تھیں، باقی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر دی تھی. پھر اس کے بعد پاکستان مقامی طور پہ بناتا رہا ہے ان کوچز کو، اور اسلام آباد کے اندر اس کی ایک فیکٹری بھی ہے، ریلوے کی کوچ مینوفیکچرنگ فیکٹری ہے. تو ریلوے کیریئر، میرا خیال کیریج اس طرح کا کوئی نام ہے اس کا، تو ریلوے کیریج فیکٹری شاید اس طرح کا نام ہے. تو وہاں پہ پاکستان بناتا رہتا ہے. تو اب وہ ان کی ٹیکنالوجی، ان بوگیوں کی، کوچز کی ٹیکنالوجی بہت پرانی ہو چکی ہوئی ہے، اور ہم نے اس ٹیکنالوجی کے اندر کوئی امپروومنٹ نہیں کی. اس کا کوئی امپرووڈ ورژن بھی ہم نے جرمن سے نہیں خریدا کہ وہ ہمیں اس میں بہتری کے لیے کوئی دے دیتے. تو اب ہم چائنا کی طرف جانے لگے ہیں اور چائنیز ٹیکنالوجی ہم لے کے آنے لگے ہیں.
کوچز جو ہیں میرا خیال کہ 45-46 کوچز جو ہیں وہ ہمیں وہ بنی بنائی دیں گے. باقی کو 350 کوچز جو ہیں باقی کی جو 300 کوچز ہوں گی یا 305 کوچز جو ہوں گی وہ ہم پاکستان کے اندر بنائیں گے. کچھ پرزے ان سے لیں گے, کچھ پرزے مقامی طور پہ بنائیں گے, کچھ دنیا کے دوسرے ممالک سے منگوا کے تو ہم ان کوچز کو تیار کریں گے. یوں یہ ٹیکنالوجی آنے کے بعد پاکستان کی کوچز کی ٹیکنالوجی اگلے 15 سے 20 سال 25 سال کے لیے اپ گریڈڈ ہو جائے گی. اچھا اس کے اندر اور تو باقی ساری سہولتیں جو ہیں وہ تو ہم جب ان 46 کوچز کے علاوہ کوئی کوچ آئے گی جب ہم بنانا شروع کریں گے تو اگر اس میں کوئی کمی یا کوتاہی یا خامی رہ گئی ہوگی تو وہ ہم دور کر لیں گے بعد میں. ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کا یہی ہوتا ہے نا. پھر چائنا اپنا بھائی ہے, پابندیاں بھی نہیں لگاتا. کل کو ان کے ہاں کوئی امپروومنٹ ہوگی اس کی ٹیکنالوجی کے اندر, اس کی ٹیکنیک کے اندر, تو ہم بھی امپروومنٹ کر لیں گے. تو اس لیے ہم بڑے مطمئن تھے کہ یہ ہم پوری کوچز کو ری ویمپ کر کے نئے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ لے آئیں گے جو ہلیں گے بھی کم, جس کے اندر جھٹکے بھی کم لگیں گے. اور اگر پچھلی جو جرمن کوچز جو ہیں وہ اگر 1200 میٹر یعنی کہ 1.2 کلومیٹر کی اگر آپ بریک لگاتے ہیں تو وہ ٹرین مکمل رکنے تک, اور بریک کب لگاتے ہیں جب وہ اپنی ٹاپ سپیڈ کے اندر ہوتی ہے, اور ٹاپ سپیڈ جو ہے ان کی نارملی ایوریج اوسطاً 85 کلومیٹر ہے. تو اگر آپ 85 یا 90 کلومیٹر پہ سپیڈ پہ لگاتے ہیں بریک تو وہ 1 کلومیٹر 200 میٹر یعنی کہ 1 کلو 200 میٹر کے اوپر جا کے رکتی ہیں. ٹھیک ہے, جو پرانی ٹرینیں ہیں. یہ نئی ٹرین ہے, یہ صرف 400 میٹر کے اوپر رک جاتی ہے. بریک لگائے تو 400 میٹر یعنی آدھے کلومیٹر سے بھی کم پہ, یعنی پہلی والی ٹرین کے 1/3 کے اوپر رک جاتی ہے. تو بریک کا نظام ان کا بڑا فائن ہے, عمدہ ہے. اب یہ اس کے بارے میں بیسک ہم نے انفارمیشن لی اور مطمئن ہو گئے. کچھ دن سے اخبار کے اندر ایک ایسا اخبار جو ملک ریاض نے خرید لیا ہے لکھانیوں سے, اس نے یہ خبر دے دی ذرائع کے حوالے سے. اب ٹیکنیکلٹی آپ بہت بڑا سوال اٹھا رہے ہیں. میں نے بھی ریلوے کے اوپر کچھ خبریں کی ہوئی ہیں ماضی کے اندر, تو اس لیے عرض کر رہا ہوں. آپ بہت بڑا ٹیکنیکل سوال اٹھا رہے ہیں کہ جناب ان کی بریکیں فلاپ ہیں, تو اس لیے اب ریلوے کی جو مغل پورہ فیکٹری ہے وہاں پہ کھڑا کر کے ان کی بریکیں اپ گریڈ کی جا رہی ہیں تاکہ ان کو لایا جا سکے. اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ ان بوگیوں سے ہم نے وہ جو اسلام آباد سے کراچی جانے والی ٹرین جو ہے, کیا نام ہے اس کا, گرین لائن چلانی تھی, وہ نہیں چلائی, اس کا افتتاح نہیں ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی ان کے اندر خامی ہے, اور خامی یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ فالٹی بوگیاں لے آئی ہے. اب اگر اس کا پروسیجر سمجھ لیا جائے کہ حکومت نے اس وقت فیصلہ تو کیا تھا کہ بوگیاں امپورٹ کر لی جائیں, لیکن معاہدے پہ دستخط نہیں ہوئے تھے. پی ٹی آئی کی حکومت نے آ کے اس طرح کے تمام پروجیکٹ اٹھا کے پیچھے ڈال دیے. ہاں, اپنی رخصت سے چند ماہ پہلے پی ٹی آئی کے وزراء نے نہ صرف کہ ایمرجنسی میں اس معاہدے پہ دستخط کر دیے. اچھا, اس دوران کیا ہوا, وہ افراد جنہوں نے چائنا میں جا کے ان بوگیوں کو پاکستان میں اسمبل کرنے کی تربیت لینی تھی, اس پورے پروسیس کو, وہ تربیت بھی لے کے آ گئے. پھر ان بوگیوں کی مینٹیننس یا ان کو چلانے کے لیے جو تربیت ہوتی ہے وہ بھی ہو گئی. تو اب انہوں نے بھاگم بھاگ وہ ایگریمنٹ سائن کر لیا. کیوں سائن کیا بھلا؟ وہ بھائی جان جو دستخط کرتا ہے نا اس کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. باقی جو نیگوشیٹ وغیرہ کرتا رہے وہ صرف دعوتیں ہی اڑا کے آ جاتا ہے گھر واپس, ٹھیک ہے. مطلب کمیشن اس کا ہوتا ہے پرسنٹیج وائز جس نے دستخط کرنے ہوتے ہیں. تو جلدی سے انہوں نے دستخط کر دی. اب دستخط کر کے تو وہ چلے گئے. اب اتنی ایمرجنسی ویسے کیا پڑ گئی تھی, 3 سال نہیں کیتے تھے اسے 6 مہینے اور نہ کر دے, لیکن پتہ چل گیا تھا اب ہم چلے جانا ہے ہم نے, تو جلدی جلدی واردات ڈال لی جائے, جلدی جلدی پیسے جیب میں ڈال لیے جائیں دستخط کرنے کے. چائنیز اس معاملے میں بڑے ایماندار لوگ ہیں. وہ کمیشن جو ہے وہ آپ کو بڑی ایمانداری سے پہنچاتے ہیں. ہمارے ایک وکیل, ہمارے ایک دوست ہے ڈاکٹر صاحب, وہ چائنا کسی کورس پہ گئے, تو کورس کا جب خاتمہ ہو گیا تو وہ بازار میں شاپنگ کے لیے نکلے. تو انہیں وہ اپنی فیملی کے لیے, بچوں کے لیے کوئی چیز خریدنی تھی. تو وہاں پہ ایک سکارف نظر آیا, تو انہوں نے وہ سکارف جو تھا وہ ان کے دوست نے خرید لیا سکارف. تو انہوں نے دکھایا کہ یہ میں نے اپنے مسز کے لیے, اپنی بیٹیوں کے لیے سکارف خریدے ہیں. تو انہوں نے کہا کتنے کے خریدے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ 80 یوان کا انہوں نے یہ سکارف خریدا ہے.
ہمارے ڈاکٹر صاحب چونکہ زیادہ عقلمند ہیں تو یہ جناب اسی بازار میں ایک اور گلی میں نکل گئے اور وہاں پہ اس طرح کا سکارف پوچھا تو اس نے کہا کہ جی 20 یوان کا ہے. اب یہ بھاگے پہلے ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے, کہتے تو 80 دا لے آسی اتوں 20 دا ملن ڈے. ٹھیک ہے, تو سارے ڈاکٹرز وہاں پہ چلے گئے, دیکھا وہی سکارف ہے, وہی کوالٹی ہے. تو انہوں نے جا کے اس کو 80 والے کو تو واپس کرنا ہی تھا, انہوں نے وہاں سے جو تھا وہ پہلے 4 لیے تھے, اب انہوں نے 12 خرید لیے. ٹھیک ہے, اس طرح تمام ڈاکٹرز نے دیکھا سستی چیز مل رہی ہے, وہ خرید لی. وہ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ جب ہم خریداری کر کے باہر نکلے اور اپنے چل پڑے کہ اب جہاں پہ ہم نے ٹیکسی لینی تھی, اور کہتا جی وہ جو چائنیز خاتون جس کے پاس میں یہ سب کو گھیر کے لے گیا تھا وہ ہامتی کامتی دوڑتی ہوئی پیچھے پہنچی اور انہوں نے آ کے ان کو ایک شاپر پکڑا دیا. تو یہ انہوں نے کہا شاید میرا کوئی شاپر رہ گیا. انہوں نے کھول کے دیکھا تو انہوں نے کہا نہیں میرے پاس ہیں, یہ دیکھیں میں لے آیا تھا. اس نے کہا نہیں, ٹوٹی پھوٹی انگریزی اور چائنیز کے اندر اس نے کہا نہیں یہ جو آپ ان سب کو لے کے آئے تھے نا یہ اس کا کمیشن ہے. اب وہ دوست ہیں ہمارے کہنے لگے کہ یار میں نے کہیں پہ بھی یہ شائبہ نہیں ہونے دیا اس خاتون کو کہ میں کوئی یہ تمہارے لیے جو اپنے سارے دوستوں کو گھیر کے لا رہا ہوں اس کے لیے میں کسی کمیشن کا طالب ہوں. لیکن آپ اس کا پروفیشنلزم دیکھیں کہ اس نے دیکھا کہ یہ بندہ گھیر کے لایا ہے اور یہ میرے 40-50 سکارف بک گئے ہیں اس کی وجہ سے, تو اس نے وہ 2 سکارف الگ سے وہ شاپر میں ڈال کے اور وہ شاپر انتہائی اہتمام کے ساتھ ان کو پہنچا کے گئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چائنیز کمیشن دینے کے معاملے میں بہت آنیسٹ ہے. آپ ان کے ساتھ کوئی بھی ایگریمنٹ کر لیں پرووائڈڈ کہ آپ جو ہے ان کے لیے ادائیگی کر رہے ہوں, ان سے قرضہ نہ لے رہے ہوں. قرضہ لے کے جب کریں گے نا تو وہ پھر وہ نہیں, وہ میرا مطلب ظاہر ہے کہ وہ ان کے ہاں تو پھر کرپشن بہت کام خراب ہے نا. پرووائڈڈ آپ ان کے ساتھ کیش میں کام کر رہے ہو نا, یا کہیں اور سے پیسے مطلب ورلڈ بینک سے پیسے آئے ہیں, آپ نے چائنا سے چیز خریدی ہے, ویسے ورلڈ بینک چائنا سے چیز خریدنے کے پیسے دیتا نہیں ہے, لیکن اگر ایسا ہوا ہے تو پھر اس میں سے وہ آپ کا حساب کتاب آپ کا پیار محبت رکھیں گے. لیکن اگر آپ چائنیز بینکوں سے, جیسے ہم سی پیک لانچ کر رہے تھے, اگر آپ چائنیز بینکوں سے ان سے کوئی چیز خریدیں گے تو پھر یہ سہولت آپ کو دستیاب نہیں ہوگی. تو بہرحال وہ جو ملک ریاض صاحب کا اخبار ہے, اور ملک ریاض صاحب آپ کو پتہ ہے نا اس وقت پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے جو کہ سارے گند اور بکواسیات اور واہیات وقتی رہتی ہے اس کے میجر سپانسرز ہیں. ان کی تنخواہیں آج کل ملک ریاض کے ذمہ ہیں, اور ملک ریاض اسی وجہ سے پاکستان نہیں گھستا, وہ دبئی میں چھپا ہوا ہے بھگوڑا جا کے پیمپر لگا کے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, اسی لیے تو کوئی پکڑنا نہ لائے. تو یہاں پہ وہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کو آج کل پال رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو خیر اس کے اوپر جی کھپ ڈال دی گئی ایکسپریس نیوز کی طرف سے, اور ایکسپریس نیوز نے بتایا کہ یہ جناب اس کے اوپر تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ بوگیاں لے کے آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب جنہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن تو انہوں نے طے کرنی تھی, ہم تو اس گند کو لپیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ اس کے اوپر ان کا جو میڈیا ہے اور ان کا جو پھر آگے سوشل میڈیا ایکسٹینڈڈ آرم ہے وہ ہمارے اوپر راشن پانی لے کے چڑھ گیا. تو انہیں اس کے اوپر کچیچیاں چڑھ رہی ہیں. آپ کو کچیچیاں نہیں چڑھنی چاہیے سر. آپ کو بنیادی طور پہ جس کام کا علاج کرنا تھا آپ وہ نہیں کریں گے. دیکھیں تکلیف آپ کے گھٹنے میں ہو رہی ہے, اور جھنڈو بام جو ہے وہ آپ گردن پہ لگاتے رہیں تو گھٹنے والی تکلیف کم نہیں ہونے لگی, وہ وقت کے ساتھ ہی پھر کم ہوگی جو نارملی جسم کے اندر ہو جاتی. ٹھیک ہے نا. جہاں پہ تکلیف ہو رہی ہے وہاں پہ جھنڈو بام لگائیں. پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو ہے وہ پنجاب کے پی کے حکومتوں کی پیسوں کے اوپر پل رہا ہے. آپ کو گالیاں جو پڑ رہی ہیں, پاکستان کی فوج کو گالیاں پڑ رہی ہیں, جنرل باجوہ کو گالیاں پڑ رہی ہیں, اور کچھ دنوں میں جنرل فیض کو بھی گالیاں پڑنے والی ہے. ہاں آہو نہیں ہم تو پاپ کارن کھا رہے ہیں, ساتھ میں پیپسی پی رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ جو گالیاں پڑ رہی ہیں سر اس کے لیے ادائیگی پنجاب کے پی کے قومی خزانوں کے علاوہ بیریا ٹاؤن سے ہو رہی ہے. تو اگر آپ ان تینوں جگہوں کے اوپر سے یہ جو پیسے کی سپلائی ہے یہ نہیں روک سکتے تو پھر کھائیے گالیاں اور فیس کیجیے اس جھوٹ کو. اب اس جھوٹ کو ڈینائی کرتے پھرے, ناچتا پھرے خواجہ سعد رفیق, اس کے اوپر کچھ نہیں ہونے لگا. اس نے قوم کے ایک بہت بڑے سیگمنٹ کو رٹا دی ہے یہ بات. اور جس طرح وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بمبارڈمنٹ کرتے ہیں عام لوگوں کے ذہان کے اوپر, ٹھیک ہے نا. ہاں بس. تو بہرحال یہ ہے اس کا کریڈٹ ملنا تھا خواجہ سعد رفیق کو, اس کو صفائیاں دینی پڑ گئی ہیں.
کہ ٹھیک ہے گیا نے. اور ویسے اس کے اندر کوئی بھی عقل کا اندھا جا کے اس ویگن اس کے نیچے گھس کے دیکھ لے, وہ ڈسک اس کے نیچے ڈبل ڈسک لگی ہوئی ہے. ٹھیک, تو میں نے چونکہ اس کا معائنہ پہلے ہی کر لیا تھا کہ سیفٹی کے حوالے سے. دوسرا اس کا جو یہ بریک والا سسٹم اتنا زبردست ہے کہ وہ جو جھٹکا لگا کرتا تھا نا, ہم جو ٹرین میں چلتے, جب ٹرین کو جھٹکا لگ کے تو جو ڈرائیور ہوتا ہے ٹرین کا, جب وہ ٹرین کھڑی ہوتی ہے تو پھر ایک اینڈ کر کے جھٹکا لگتا ہے نا, وہ یہ اس میں وہ بھی نہیں لگتا. وہ ہمارے ایک برخوردار ہیں, انہوں نے ولاگ بھی کیا اور اس پہ سواری بھی کی, تو وہ بتا رہے تھے کہ اس پہ وہ بھی نہیں لگتا. چپ کر کے جس طرح گوروں کی ٹرینیں نہیں اینڈ کر کے کھلو گئی اور چل بھی پئی, اے والا صاحب ہے اس کا. لیکن انہوں نے اس کو کنٹروورشل بنانا تھا, اور کس کامیابی کے ساتھ. خواجہ سعد رفیق صاحب زندہ باد. آپ بھی اسی طرح چھتر کھائیے, اسی طرح ان کے ہاتھوں جھوٹی گالیاں کھائیے آپ بھی, اور آپ یہ ڈیزرو کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے میڈیا کو کس طرح مینوور کر رکھا ہے اور سوشل میڈیا کو کس طرح مس یوز کر رہے ہیں. اور آپ اسی پچھلی صدی کے 90 کی اور 80 کی دہائی والے طریقے میں پریس کانفرنس کال کر لی, یہ کر لیا, پریس کانفرنس ملتوی کر لی, ٹھیک ہے, 4 جرنلسٹوں کو بلا کے ان کے ساتھ گپ شپ لگا لیا. اس سے نہیں ہوتا سر. عمران خان نے نئے پیرامیٹر سیٹ کر دیے ہیں جھوٹ بولنے کے. آپ ان کا اپنا سچ ان کے جھوٹ کے مقابلے میں آ کے نہیں بولیں گے نا, تو قرآن کا فیصلہ ہے. اگر گھر بیٹھے ہی جو تھا وہ سچ کی ترویج ہو جاتی, تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو طائف میں پتھر کھانے کے لیے بھیجتا؟ واہ, میں صدقے جاؤں خواجہ سعد رفیق, آپ کے صدقے جاؤں. تو بھگتیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.